السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اس سے پہلے والے سیشن میں ہم لوگوں نے ماتریدیہ کے عقائد اور ان کی معروف شخصیات وغیرہ کا تذکرہ پڑھا ہے۔ یہ جو عقائد ہم لوگوں نے ماتریدیہ کے پڑھے ہیں 10 نکات پر، یہ ان کے عقائد کا سرسری طور پر خلاصہ ہے۔ ان عقائد کو پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابو منصور ماتریدی اور فرقہ ماتریدیہ کے عقیدے میں حق اور باطل دونوں کی ملاوٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں جو صحیح ہے کہ نہیں، عقیدے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حق ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو باطل ہیں، حق کے خلاف ہیں اور دلائل کے خلاف ہیں۔ سلف صالحین کے منہج کے مطابق وہ نہیں اترتی، اس کے مخالف ہیں۔ تو اب جب دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر یہ حق اور باطل دونوں کی ملاوٹ ہوئی کیسے؟ دونوں کی ملاوٹ کیسے ہوئی؟ کہاں سے یہ دونوں طرح کی چیزیں اکٹھا ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ حق جو ہے نا، جو حق ہے، عقیدے جو حق ہے، حق انہوں نے حنفی سلفی اہل سنت سے لیا ہے۔ حنفی سلفی اہل سنت سے لیا ہے، کیونکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، مطالعے سے معلوم ہوتا ہے تاریخ کے، کہ حنفیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مختلف فرقوں اور ٹولیوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ بات نقطے کی ہے، یعنی الزام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کوئی نہ لگائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کوئی الزام نہ لگائے، ان کے بارے میں کوئی زبان نہ کھولے، ان کے بارے میں کوئی قلم نہ چلائے، بلکہ نقطے کو سمجھے کہ یہ فساد کہاں سے آیا، یہ بگاڑ کہاں سے آیا۔ حنفیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مختلف فرقوں میں اور ٹولیوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ اللہ کی توفیق سے مجموعی طور پر اہل سنت و سلفیت کے عقائد پر قائم رہے۔ کچھ فرقے جو تقسیم ہو گئے ان میں سے کچھ اہل سنت و سلفیت کے عقیدے پر قائم رہے۔ مثال کے طور پر حنفی ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بات بتائی نا کہ فقہ میں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہے، عقیدے میں ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری کے عقیدے پر ہے، پھر صوفیت میں بھی جڑے ہوئے ہیں اور صوفیت کے ساتھ صوفیت کے چاروں سلسلے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے مجموعی طور پر کچھ فرقے اہل سنت و سلفیت کے عقیدے پر قائم رہے۔ مثال کے طور پر اپنے وقت کے امام صاحب عقیدہ تحاویہ، العقیدۃ التحاویہ ہے نا، امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جن کی وفات 321 ہجری میں ہوئی ہے، وہی دور ہے نا، 321 324 333، وہی عہد وہی ہے، زمانہ وہی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حنفی مسلک پر فقہ میں رہنے کے باوجود عقیدہ کیسا ہے ان کا؟ خالص سلفی عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ الحمدللہ العقیدۃ التحاویہ کے نام سے انہوں نے ایک مختصر عقیدے پر رسالہ لکھا جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے عین مطابق ہے، اس کی باللعن ترجمانی ہے۔ یہ کون ہے؟ امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی الزام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ڈال دیا جائے، ہے نا، پورا انہی کے اوپر نزلہ اتارا جائے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر رہنے کے باوجود بھی امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ سلفی منہج پر، سلفی عقیدے پر، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم رہے۔ جبکہ باطل عقائد و نظریات، اب جو اس کے اندر حق کے علاوہ جو باطل ہے، جیسے ارجاء ہے، ارجاء یعنی بات آئی تھی مرجیہ کا عقیدہ، عمل کو ایمان سے خارج کرنا، عمل کو ایمان سے خارج کر دینا، یعنی ایمان عقیدہ صحیح ہے تو عمل نہ کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا،
عمل نہ کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں، گناہ کا کام کرے تب بھی کوئی فرق نہیں، بس شرک اور بدعقیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مرجئہ کا، ارجاء کا عقیدہ۔ ایسی تعطیل یعنی اللہ کے اسماء و صفات کا انکار، صفات الہی کی نفی، صفات الہی کی نفی یا ان میں تحریف، تعویل وغیرہ کرنا، یہ جو بدعقیدگی ہے یہ کہاں سے آئی ہے ان کے یہاں؟ یہ جہمیوں کے عقائد سے ان لوگوں نے لیا ہے، جہمیوں کے عقائد سے لیا، اسی طرح معتزلہ اور فلاسفہ سے متاثر ہو کر کے لیا۔ اب جہمیوں کے عقائد جو تعطیل ہے، اللہ کے ناموں کا انکار، اللہ کی صفات کا انکار، یہ جو مسئلہ آیا نا کہ 7 کو ماننا، 8 کو ماننا، بقیہ کا انکار کر دینا یا تعویل کرنا، تحریف کرنا، یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ وہی جہم بن صفوان جو اس فرقے کا سرغنہ ہے، جعد بن درہم جو ان کا استاد ہے، جن کا یہ جہم بن صفوان استاد ہے، جعد بن درہم، یہ اس کو اصل میں شروع کرنے والا ہے، لیکن پھیلانے والا چونکہ جہم ہے اس لیے فرقہ جہمیہ کے نام سے مشہور ہوا، جعدیہ کے نام سے کوئی فرقہ نہیں مشہور ہے، لیکن بڑا کردار ہے جعد بن درہم کا۔ اور آئے گی بات، جعد بن درہم کو باقاعدہ وقت کے حاکم نے عین عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے بعد، منبر سے اترنے کے بعد وہیں پر جعد بن درہم کا قتل کیا تھا، اور اعلان کے ساتھ وقت کے حاکم نے قتل کیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات نہیں کی، یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا، اور اسے چند عقائد کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ کے بندو ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم فإنی مضحٍ بجعد بن درہم، اے لوگو تم لوگ اپنی قربانیاں کرو، آج قربانی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے، میں تو جعد بن درہم کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تو جب کتاب و سنت کی بالادستی ہو، ہے نا، تو اس طرح کی چیزیں ہوئی۔ بہرحال اس کا تذکرہ آئے گا تفصیل سے کہ کون ہے، خالد بن عبداللہ قصری نام ہے ان کا، انہوں نے کام کیا تھا۔ بہرحال تو عقائد اسماء و صفات کے بارے میں جو فاسد ہیں وہ جہمیوں سے لیا، اور عقل پرستی کی جو سوچ آئی نا کہ دین کے معاملے میں عقل ہماری آگے رہے گی، شریعت نیچے، عقل اوپر شریعت نیچے، یہ جو معاملہ پیدا ہوا یہ کہاں سے آیا؟ یہ 2 طبقوں سے، معتزلہ اور فلاسفہ۔ فلاسفہ فلسفیوں کا کام ہے وہی اپنی دماغ کو دوڑانا ادھر کی ادھر کی چیزیں، یہ ان کا نظریہ ہے، وہاں سے چیز آئی۔ اور معتزلہ یہ وہ فرقہ ہے جو اسی بنیاد پر معروف ہے کہ وہ دین اور شریعت کے مسئلے میں اپنی عقل کو داخل کرتا ہے، عقل کے مطابق اگر ہوتی ہیں چیزیں تو تسلیم کر لیتا ہے، عقل کے خلاف ہوتی ہے تو ان باتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ تو معتزلہ اور فلاسفہ سے، اور انہی میں ہم متکلمین کا نام لا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی فلاسفہ ہی ہیں، عقلانی، عقل کی بنیاد پر، ان لوگوں کے ذریعے سے یہ نظریہ آیا۔ باطل چیزیں کہاں سے آئی؟ جہمیہ سے اور ان دونوں فرقوں سے۔ بالخصوص کلام نفسی کی جو بات آئی ہے نا، اس سے پہلے کلام جس میں آواز نہیں سنائی نہیں دیتی ہے وہ بات، یہ جو بات آئی ہے یہ بدعت ابو منصور ماتریدی نے، جن کی وفات 240 ابو منصور ماتریدی نے ابن کلاب سے، ابن کلاب جن کی وفات 240 ہجری میں ہوئی ہے، ان سے متاثر ہو کر کے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے والے اس سیشن میں کہ ابو الحسن اشعری اپنے عقیدے سے جب نکلے تو یہ فرقہ کلابیہ میں چلے گئے، ابن کلاب کے ماننے والے ہو گئے، وہاں پر بھی ان کو پورے طور پر اطمینان نہیں ہوا، تو وہاں سے بھی وہ نکلے، اور اس کے بعد خالص اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ تھا اس پر ہوا ہے۔ تو یہ کلاب، ابن کلاب جو گزرا ہے نا، جس کے نام سے فرقہ کلابیہ بنا ہے، اب ان سب کے عقائد پر بات کرنے میں بہت زیادہ وقت چلا جائے گا، کیونکہ ان سب فرقوں جتنے نام ہیں ان کے فرقے ہیں اور ان کے بہت سارے عقائد ہیں، کیونکہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، عقل بنیاد ہے، تو نہ جانے کتنی باتیں پیدا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو کتنی باتیں ہم پڑھیں گے، ہم اصول پڑھ رہے ہیں کہ عقل کا دخل دے کر کے شریعت کو پرکھتے ہیں، یہ ہمیں جان لینا ہے، اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ عقل ہے شریعت میں، انکار نہیں ہے کہ شریعت میں عقل کا انکار کریں، لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، قرآن میں کہا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عقل کو ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا ہے تاکہ اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے پیغام کو سمجھیں، لیکن اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں مدد لینے سے آگے بڑھ کر کے شریعت پر اس عقل کو حاکم بنا دینا اور شریعت کو محکوم بنا دینا، اس کو مطبوع بنا دینا، شریعت کو تابع بنا دینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
تو یہ کیونکہ اگر اس کی گنجائش ہوتی اور اس کی پذیرائی اگر ہوتی تو کوئی چیز نازل کرنے کی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. عقلوں کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا کہ اپنی عقلوں سے جو سمجھ میں آ جائے وہ کرو. لیکن اللہ نے کتاب کیوں اتاری, سنت کیوں اتاری, نبی کیوں بھیجا؟ اسی لیے نا کیونکہ تمہاری عقلیں اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی, کر سکتی, نہیں پیدا کر سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ ابن کلاب سے متاثر ہو کر کے یہ کلام نفسی والی بدعت ان لوگوں کے یہاں آئی ہے. ابن کلاب سے کہتے ہیں جیسا کہ اہل علم نے صراحت فرمایا, یعنی اہل علم نے باقاعدہ بتایا ہے کہ کلام نفسی کی بدعت کہاں سے نکلی ہے, ابن کلاب سے نکلی ہے. مثال کے طور پر اب دیکھیے, یہ باتیں بظاہر بہت بڑی ہیں, بہت ہی نازک ہیں, لیکن آپ کے سامنے ہیں, حوالوں کے ساتھ ہیں. اور شروع میں ہم نے تمہید میں کچھ اہم باتیں کہی ہیں کہ محض کسی سے کوئی بھڑاس نکالنا, کوئی نقد کرنا, کوئی محض تنقیص کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم حق کو جانیں, اور اس لیے حق کو جانیں کہ حق ہی اس بات کا حقدار ہے, مستحق ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے. بس کیا کہا؟ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے الفقہ الاکبر کا راوی, الفقہ الاکبر نام کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. بہرحال انہوں نے لکھی ہو باقاعدہ ایسا تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ان سے وہ معلومات ان سے لی گئی ہو. شاگرد اپنے استاد کی باتیں سنتا ہے, نوٹ کرتا ہے, سنتا ہے, نوٹ کرتا ہے, سنتا ہے, نوٹ کرتا ہے, بعد میں اکٹھا کر دیتا ہے, تو کس کی کتاب کہی جائے گی؟ وہ انہیں یہ کتاب کہی ہے. تو دونوں صورتوں انہوں نے لکھی ہے تب بھی اور نہیں لکھی ہے تب بھی. الفقہ الاکبر کا جو راوی ہے, جو امام حنیفہ سے روایت کر کے وہ باتیں لایا ہے, وہ کیا نام ہے؟ ابو مطیع حکم بن عبداللہ بلخی. یہ ان کا راوی ہے جس نے الفقہ الاکبر کو امام حنیفہ سے روایت کیا. اس کی وفات کب ہوئی ہے؟ 199 میں. امام حنیفہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ 150. شاگرد ہے نا, یہ بات کا ہے. ابھی دیکھیے کہ یہ راوی ابو مطیع حکم بن عبداللہ بلخی یہ عقیدے میں کیا ہے؟ عقیدے میں کیا ہے؟ جہمی, یعنی صفات الہی کا منکر, مرجی ہے, عمل کو ایمان کا حصہ نہیں مانتا. ایسے ہی اور حنفیت پر اس کے اثرات کسی سے مخفی نہیں ہے. آپ کو کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جہاں ابو مطیع بلخی کا نام نہ آئے, کیونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے. وہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے, اور یہ کتاب الفقہ الاکبر تو اسی نے روایت کیا ہے پوری کتاب. تو ابو مطیع بلخی جو ہے اس کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ جہمی ہے, عقیدے ان صفات الہی کا منکر ہے, مرجی, عمل کو ایمان سے, عقیدے سے, عمل کو ایمان سے دور کرتا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے ایمان کے ساتھ, کافی ہے نجات کے لیے ایمان, لا الہ الا اللہ بول دینا کافی ہے. اسی طرح ایک مثال کے ہو. دوسری مثال بشر بن غیاث مرسی یا مریسی. بشر بن غیاث مریسی, اس کی وفات کب ہوئی؟ یہ بھی حنفی ہے, 228 ہجری میں, 228 ہجری میں وفات ہوئی. یہ بھی مرجی ہے, جہمی ہے, عقیدے میں مرجی ہے اور ایسے ہی جہمی ہے. جو مرجیہ کے فرقے مریسیہ کا امام اور جہم بن صفوان کے بعد جہمیت کا علم بردار ہے. آپ سوچیے, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حنفی ہے. اسی طرح اس کا شاگرد, یعنی اس کا بشر بن غیاث مریسی کا شاگرد قاضی احمد بن ابو داؤد حنفی, جس کی وفات 240 ہجری میں ہوئی. یہ کون ہے عقیدے میں؟ معتزلی. معتزلہ کا عقیدہ عقل پرست, موٹے انداز میں اگر ہم کہیں تو عقل پرست معتزلی, اور فتنہ خلق قرآن کا سردار ہے. فتنہ خلق قرآن کا سردار, یعنی یہ فتنہ جو آیا تھا کہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے, اس کے جو الفاظ ہیں, یہ کلام جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ کا حقیقی کلام نہیں ہے بلکہ اس کی تعبیر ہے, اس لیے یہ مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. یہ فتنہ کہاں سے آیا ہے؟ یہیں سے, قاضی احمد بن ابو داؤد حنفی, فتنہ خلق قرآن کا سردار ہے. یہی ہم قاضی اسماعیل بن حماد حنفی وغیرہ کا بھی ہے. تو یہ 3 4 5 نام جو آپ کے سامنے آئے ہیں, آپ دیکھیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو امام حنیفہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہے نا, جس کی عقیدے کے اندر حق کے ساتھ ساتھ کیا آ گیا؟ باطل آ گیا. تو کچھ فرقے جو تقسیم ہو گئے, کئی فرقے بن گئے, ان میں سے کچھ حق پر رہے اور کچھ باطل پر چلے گئے.
یہ لوگ ہیں۔ نیچے صحیح کتابوں بہت ساری کتابوں کا حوالہ موجود ہے، وہاں سے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مثال، ابھی اس سے پہلے جب نام آیا تھا نا المہند علی المفند کا، ایک مثال یہاں پر پیش کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ عقیدہ کہ ہم یہ بات کہ تبلیغی جماعت، اس کا تذکرہ اسی سوال کا جواب چل رہا ہے، یہ لوگ عقیدے کے اندر فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہیں، اور عقیدے میں وہ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے عقیدے پر ہیں۔ اس کی شہادت المہند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری حنفی دیوبندی عالم، مشہور عالم ہیں، بڑے امام ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے فرقے کے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے، اپنے فرقے یعنی دیوبندیت کی وضاحت کرتے ہوئے بصراحت لکھا ہے کہ وہ عقیدے میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں۔ کس کے پیروکار ہیں عقیدے میں؟ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی، اور ان دونوں کے عقائد ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ تو جب انہی کے پیروکار ہیں تو ان کے عقائد وہی ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہی ہے عقیدے۔ یہ بات بھی شروع میں کہہ چکے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر فرد کو آپ کہیں کہ ہر فرد ان ساری باتوں کو جانتا ہے اور اس پر چلتا ہے، لیکن یہ ان کی جماعت کی بنیادوں میں یہ عقیدہ موجود ہے، ان کے بڑے علماء، ان کی کتابوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کتاب کے اندر المہند علی المفند میں؟ کہتے ہیں انا بحمد اللہ ومشائخنا وجمیع طائفتنا متبعون لابی الحسن الاشعری وابی منصور الماتریدی فی الاعتقاد والاصول۔ ہم کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بے شک ہم لوگ اللہ کی حمد سے، یعنی الحمدللہ، بے شک ہم لوگ اور ہمارے مشائخ یعنی ہمارے کبار بڑے علماء، ہمارے جو بڑے، وہ جمیع طائفتنا، اور ہمارے فرقے کے تمام لوگ۔ اب آج انفرادی طور پر ہم نہیں کہہ رہے کہ سب کو یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ اس فرقے کے بڑے علماء میں سے ہیں، کیا نام، خلیل سہارنپوری، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اور ہماری پوری جماعت، تمام فرقے کے تمام لوگ، متبعون، متبع ہیں، پیروکار ہیں، ابو الحسن اشعری کے اور ابو منصور ماتریدی کے۔ کس چیز میں؟ فی الاعتقاد والاصول، عقیدے اور اصول میں۔ عقیدے اور اصول میں کس کے پیروکار ہیں؟ ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے۔ صاف بات ہے، اور ہم نے ان کے دونوں کے عقیدے پڑھ لیے۔ اب آپ خود بتائیے اس میں کوئی الزام کی بات ہے یا حقیقت ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعصب سے نکل کر حقیقت کے آئینے میں سچائی کے ساتھ حق تلاش کر کے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باطل جہاں بھی ہے تو باطل کسی سے بھی جڑا ہوا، کوئی بڑی شخصیت ہو، چھوٹی شخصیت ہو، امام ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو میرے بھائی، حق کی اتباع کرنی ہے، نہ کہ باطل کی پیروی ہے۔ حق کے لیے تعصب کرنا ہے، نہ کہ باطل کے لیے تعصب کرنا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دلوں کو، اپنے سیروں کو اس کے لیے کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، آپ دیکھیے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ پھر بات ختم کرتا ہوں میں 5 منٹ کے اندر۔ یہ آخری ایک بات اور ہے، اسی بات کو سمجھاتے ہوئے شیخ شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شمس الدین الافغانی رحمۃ اللہ علیہ، خلیل احمد سہارنپوری، ان کی کتاب المہند اور دیگر کبار علماء دیوبند کے عقائد کے فساد پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ ان کے عقائد میں کیا گڑبڑی ہے، ان کے عقیدے میں کیا فساد ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہ مستقل 3 جلدوں میں ایک کتاب ہے، 3 جلدوں میں ایک کتاب ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کتاب اس کا نام ہے اس کا جہود علماء الحنفیہ فی ابطال عقائد القبوریہ۔ اس عنوان پر 3 جلدوں میں PhD کا رسالہ ہے، اور اس رسالے کے اندر ایک ایک بات کو حوالے کے ساتھ ساری دنیا کی کتابوں میں، خواہ وہ اردو میں ہو یا عربی میں ہو یا فارسی میں ہو، ساری کتابوں کو کھنگال کر کے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں، یہ عربی زبان میں یہاں پر ان کا عبارت نوٹ کی گئی ہے، اور اس کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ جہود علماء الحنفیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 631 میں یہ بات موجود ہے۔ اسے 2 نمبر جلد نمبر 2 779 میں، ایسے جلد نمبر 3 1586 میں، 3 جگہوں پر یہ حوالے لکھے جائیں گے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کے امام خلیل احمد سہارنپوری، وفات 1346، ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1346 ہجری میں وفات ہوئی ہے، جو بذل المجہود شرح سنن ابو داؤد اور المہند علی المفند کے مؤلف ہیں۔
یعنی خلیل احمد سہارنپوری صاحب یہ مطلب بڑے علماء میں سے ہیں، ابو داؤد جیسی حدیث کی عظیم الشان کتاب کے شارح، بڑی بلند پایہ شخصیت ہے۔ شروع میں بات آئی تھی نا کہ یہ حدیث اور علم حدیث کی خدمت کرنے کے ساتھ بہت ساری عقیدے کی گڑبڑیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اب دیکھیے بدر المجہود شرح سنن ابو داؤد اور ایسے المحنت المفند کے مؤلف ہیں، یعنی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ وہ قبوری وثنی صوفی خرافی کتاب ہے جو پوری دیوبندیت کے لیے باعث آر اور بدنما داغ ہے۔ اس کے اندر اتنے زیادہ قبر پرستی کے، شرک کے عقائد ہیں کہ پوری جماعت کے لیے ایک داغ دھبہ ہے۔ کبار علماء دیوبند کی معیت میں یہ دیکھیے اصل وجہ بتا رہے ہیں، ایک مثال پیش کریں۔ کبار علماء دیوبندیت کے ساتھ میں صوفیوں چشتیوں کے امام خواجہ معین الدین چشتی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ کون گیا؟ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ چشتیوں کے امام، صوفیوں کے امام خواجہ معین الدین چشتی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، جن میں مولانا اشرف علی تھانوی جن کی وفات 1362 میں ہوئی ہے وہ بھی موجود تھے، جو دیوبندیوں کے یہاں حکیم الامت کے لقب سے معروف ہیں۔ اب یہ بڑے بڑے علماء ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ چشتی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی بات، قبروں کی زیارت درست ہے۔ آگے مسئلہ کیا ہے؟ ان کی قبر کے سامنے مراقبے میں بیٹھ گئے۔ قبروں کی زیارت میں کیا مسئلہ ہے؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا فإنها تذکرکم الآخرہ، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن آج اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے بلا شبہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قبر کی زیارت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آدمی جائے السلام علیکم دار قوم المؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أنتم سلفنا ونحن بالأثر، اور بھی اگر دعا کرنا چاہیں تو اور بھی دعا کریں، اللهم اغفر له وارحمه، کوئی بات۔ لیکن یہ جو آگے والا کام ہے یہ کیا ہے؟ ان کی قبر کے سامنے مراقبے میں بیٹھ گئے۔ مراقبے میں کیسے بیٹھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیسے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بیٹھنا الگ ہوتا ہے، آپ جان لیجیے۔ بہت عجیب و غریب انداز میں بیٹھا جاتا ہے، اور اس میں پوری توجہ جو ہے نا وہ بالکل ایک زندے کی طرح سے قبر کی طرف اور قبر والے کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہم کچھ حاصل کریں۔ مراقبے بیٹھ گئے اور مراقبے میں اس قدر ڈوبے کہ گویا بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے، اور لوگ قبر کے گرد طواف کر رہے تھے اور اس کا سجدہ کر رہے تھے۔ تو اگر عام پبلک چشتی صاحب کی قبر کا سجدہ کر رہی تھی، طواف کر رہی تھی، عام پبلک، عام لوگ جو تھے، تو یہ بڑے علماء زیارت کرنے کے لیے گئے تھے تو یہ وہاں مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اتنا مراقبے میں مطلب منہمک ہو گئے کہ گویا بے ہوش ہو۔ ان علماء کا کام یہ تھا کہ جا کے مراقبے میں بیٹھ جائیں، بے ہوش ہو جائیں، یہی کام تھا کہ ان بیچاروں کو سمجھائیں کہ یہ نہیں سجدہ کرنے کی جگہ ہے بھائی، یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے دعا کرو، سجدہ تو اللہ کے لیے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورج چاند کا سجدہ مت کرو، سجدہ کس کا کرو؟ اللہ کا سجدہ کرو جس نے ان ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سچ مچ اللہ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی کر رہے ہو، تم اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے، اس کا سجدہ کر رہے ہو۔ تو بجائے اس کے کہ ان غیر اللہ کا سجدہ کرنے والے مشرکوں کو سمجھاتے، بجھاتے، دعوت توحید دیتے، خود جا کر کے ان کی قبر کے سامنے مراقبے میں بیٹھ گئے اور اتنا ڈوب گئے کہ بے ہوش ہو گئے گویا۔ تو آپ بتائیے کہ اگر یہ بڑے بڑے علماء قبروں کے سامنے جا کر مراقبہ کریں اور بے ہوش ہو جائیں تو کیسے یہ توحید کی دعوت دے پائیں گے؟ کیسے یہ شرک سے لوگوں کو آگاہ کر پائیں گے؟ کیسے کہہ پائیں گے کہ بندو، اللہ کے بندو، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے جس کے تم سامنے سر جھکا رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو اس سے بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ اب مراقبہ کرنے کا کیا ہوگا؟ بے ہوش ہو جائیں۔ ایک واقعہ بتاؤ پوری تاریخ سلف کا، ایک واقعہ بتاؤ کہ کوئی کسی قبر کے سامنے مراقبے میں بیٹھ کر کے بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے زیارت کیسے ہوتی تھی؟
سامنے پہنچتے باادب کھڑے ہوتے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، بس بقیہ کوئی چند باتیں بیان کرتا، گواہی دیتے ہیں اللہ آپ نے دعوت پہنچا دی، آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کرنا چاہیے تھا جہاد کیا، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات۔ آگے السلام علیکم یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو ابو بکر اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ آگے بڑھ کر کے السلام علیکم یا عمر یا خلیفۃ رسول اللہ، بس یہ خدا کوئی مراقبہ یہ بے ہوشی یہ سب کہیں سنا ہے کبھی پوری تاریخ؟ کہاں سے کون سی سلفیت ہے، کون سا راستہ ہے دین کا؟ اب اگر ہم یہی بات کہتے ہیں کہ بڑے علماء کا اگر یہ حال ہے تو میرے بھائیو پھر آپ سوچئے کہ وہی عقائد تو بڑوں کی طرف سے نیچوں منتقل ہوتے ہیں، وہی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، وہی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اسی لیے تو عقیدے بنتے ہیں نا جو عقیدے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہہ کر کے بات ختم کر دوں، یہاں بات ختم ہو رہی ہے، بات ختم ہو گئی، آخری بات تھی انشاءاللہ۔ اب اگلا جو نقطہ ہے نا کہ صوفیت بھی ان کے یہاں پائی جاتی ہے اور چاروں سلسلے، اس پر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں گفتگو کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عقائد کے فساد کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کسی کے بارے میں بھی کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، قبروں کا مراقبہ ہے، شرک ہے، اور بہت ساری باتیں ابھی آگے آئیں گی، ہے نا، کتابوں کے شواہد کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، صفحے نمبر کے ساتھ، سب ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ اور بار بار میں کہتا ہوں مقصد یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو ہمارا آپ کا کسی کا بھی کوئی تعصب کسی کے لیے نہیں کام آ سکتا، حق کا ہی تعصب ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے ہیں، لیکن آج تو ہم نہیں دیکھتے مثال کے طور پر کہ یہ جو اپنے آپ کو مثال کے طور پر دیوبند سے جوڑتے ہیں، دیوبندی نسبت رکھتے ہیں، یہ قبروں پر جاتے ہوں، مراقبہ کرتے ہوں، سجدہ کرتے ہیں، ایسا تو ہم نہیں دیکھتے۔ تو یہ عقیدے کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس پر رد کتنا لوگ کرتے ہیں، اس کے خلاف کتنا لوگ کھڑے ہوتے ہیں، زبان سے قلم سے توحید کی دعوت کتنا دی جاتی ہے، میڈیا کے ذریعے سے توحید خالص کو کتنا عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، شرک کی مذمت اور تردید کے لیے کیا کوششیں زبان قلم اور میڈیا کے ذریعے سے کی جاتی ہیں۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ بتائیے جو کہہ سکتا ہے کہ ماحول سازگار نہیں، دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے ماحول سازگار ہے، اللہ کے حق کو اللہ کو دلانے کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ زبان سے توحید کی بات نہیں کر سکتے، شرک کی تردید نہیں کر سکتے، قلم سے اللہ کی توحید کا پیغام عام نہیں کر سکتے، قلم سے شرک اور شرکیات کی تردید میں مذمت میں نہیں لکھ سکتے کچھ۔ میڈیا پر آج سب سے بڑا میدان میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا، اس کے ذریعے سے توحید خالص کی دعوت کتنا دیتے ہیں لوگ۔ کون سی جماعت اسلام سے نسبت رکھنے والی جو اللہ کی توحید خالص کی سچی دعوت دینے والی ہو، شرک کی صریح رفض و مذمت کرنے والی ہو، جس کا کوئی ممبر توحید اور سنت کے درس سے خالی ہو؟ ہر ممبر پر، ہر اسٹیج پر، ہر درس میں، ہر خطبے میں اگر کوئی توحید کی دعوت دینے والا ہے، کوئی شرک کی مذمت کرنے والا، صرف واحد جماعت ہے، کتاب و سنت کی، سلف امت کے مسلک کی علمبردار، جن کو ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اثری کہتے ہیں، اہل سنت الجماعت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سعادت، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس مشن پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس کی تمام تر مسائل کو، اس کی تمام تر آزمائشوں میں مددگار ثابت ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود مددگار بن جائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ مسئلہ آئے گا، آپ یاد رکھیں۔ کوئی یہ نہ کہے، ابھی جیسے خارجیت کی بات ہے، بغاوت کی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ہم کہیں کہ بھئی یہ خارجیت کا کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ خارجیت کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، خارجیت کے خلاف قلم کتنا چلاتا ہے، خارجیت کی رد میں کتنا بولتا ہے، یہ بھی خارجیت کی ایک تیسرے اسٹیپ میں ہی صحیح، لیکن خارجیت کی ایک شکل ہے کہ آدمی خارجیت کے خلاف نہ بولے۔ کیوں نہیں بولتا؟ باطل ہے کہ حق ہے؟ اگر باطل ہے تو بولنا چاہیے، حق ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات، حق ہے تو حق بولنا چاہیے۔ یہ بھی ایک کمزوری ہے، اس لیے ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی بہت سارے مراتب، بہت سارے درجات ہیں۔ ایک عملی اقدام ہوتا ہے، ایک منبر، اسٹیج اور قلم کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک خاموشی ہوتی ہے، نہ ادھر نہ ادھر، لیکن دل کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسی نظریے والوں کے ساتھ جو اس کے موافق ہے۔ یہ بھی خارجیت ہے،
یہ بھی بدعت کی نظریہ ہے، یہ بھی شرک کا نظریہ ہے کہ جو شرک کے خلاف نہ بولے، بدعت کے خلاف نہ بولے، کہیں نہ کہیں اس کے جراثیم عقیدوں میں ہمارے شامل ہیں، اس لیے ہم رویہ نرم رکھتے ہیں، گوشہ نرم رکھتے ہیں۔ جو فکر میں کسی کا حامی ہوتا ہے یا فکر میں کہیں مماثلت مشابہت ہوتی ہے تو گوشہ نرم ہوتا ہے اس کے ساتھ، یہ عام بات ہے، ساری دنیا اس پر شاہد ہے۔ تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق کے لیے اپنے سینہ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی کوششیں طاقت کے مطابق، مصلحت کے مطابق اور جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق اپنی کوششیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔